وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. کوفہ جو اس زمانے میں علم و فن کا مرکز تھا، بڑے بڑے ائمہ کرام مجتہدین کرام تھے، لیکن منصب قضا پر جس شخصیت کو 32 سال تک کام کرنے کا موقع ملا وہ حضرت قاضی ابن ابی لیلہ. وہ صاحب فقہ بھی ہیں اور صاحب حدیث بھی ہیں، لیکن کبھی کبھی فیصلے میں وہ غلطی کرتے اور امام اعظم ابو حنیفہ تنبیہ فرماتے تو ان کو بہت برا لگتا. ایک مرتبہ وہ اپنی مجلس قضا سے اٹھ کر جا رہے تھے اور ان کی مسند قضا کوفے کی جامع مسجد میں سجتی تھی. وہیں بیٹھ کر وہ مقدمات کی سماعت کرتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے. مجلس قضا کا ٹائم ختم ہونے کے بعد جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت ایک آدمی سے جھگڑا کر رہی تھی اور لڑتے لڑتے اس عورت نے کہا یا ابن الزانیین، اے زانی اور زانیہ کے بیٹے. قاضی ابن ابی لیلہ نے سنا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو پکڑ کر مسجد میں لایا جائے. خود بھی مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے فیصلہ سنایا کہ اس عورت پر حد قذف کی دوہری سزا قائم کی. ایک حد قذف میں 80 کوڑے مارے جاتے ہیں. یا ابن زانیین اس نے کہا، اس کے باپ کو بھی زانی کہا، ماں کو بھی زانیہ کہا، اس لیے اس پر ڈبل حد قذف جاری کی جائے، 160 کوڑے لگائے. اس عورت کو مسجد میں کھڑا کرا کے 160 کوڑے لگائے گئے. وہ عورت لائی گئی، 160 کوڑے اس کو مارے گئے. جب امام اعظم ابو حنیفہ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قاضی ابن ابی لیلہ نے اپنے اس ایک فیصلے میں 6 غلطیاں کی. پہلی غلطی یہ کہ مجلس قضا کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، وہ گھر جا رہے تھے اور پھر واپس آ کر کے فیصلہ سنا دیا. کورٹ کچہری کا جج کہیں جا رہا ہو تو کیا آ کر کے وہ فیصلہ سنا دے گا؟ یہ ان کی پہلی غلطی ہے. اور دوسری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے مسجد میں حد لگوائی. رسول پاک نے مسجد میں حد جاری کرنے سے اور مجرمین کو سزا دینے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہے، مجرمین کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے. حدود و قصاص کے فیصلے تو ہو سکتے ہیں لیکن مسجد میں حدود و قصاص کو جاری نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ ان کی دوسری غلطی ہے. اور تیسری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے عورت کو کھڑا کرا کے حد لگوایا، جبکہ حکم یہ ہے کہ جب عورت پر حد جاری کی جائے تو بیٹھا کر حد جاری کی جائے تاکہ اس کی پردہ پوشی ہوتی رہے. یہ ان کی تیسری غلطی ہے. اور چوتھی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے 2 حد قذف کا فیصلہ کر دیا، جبکہ گالی کا کلمہ ایک ہے. یا ابن زانیین، جب گالی کا کلمہ ایک ہے تو ایک ہی حد واجب تھی، مگر انہوں نے 2 حد کو واجب قرار دیا. یہ ان کی چوتھی غلطی ہے. اور 5ویں غلطی یہ ہے کہ ایک ساتھ انہوں نے دونوں حدوں کو جاری کروا دیا. اگر کسی پر 2 حد واجب بھی ہو تو پہلے ایک حد جاری کی جائے گی اور جب اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو کچھ دنوں کے بعد دوسری حد جاری کی جائے، مگر انہوں نے دونوں حدوں کو ایک ساتھ جاری کروا دیا. یہ ان کی 5ویں غلطی ہے. اور 6ٹھی غلطی یہ ہے کہ جس آدمی کو گالی دی گئی اس نے انصاف کا مطالبہ نہیں کیا، اس نے FIR نہیں کیا، اس نے مقدمہ نہیں قائم کیا، تو کیوں انہوں نے فیصلہ سنا دیا؟ حدود و قصاص میں شرط ہے کہ جب تک مقدمے کا مطالبہ نہ کیا جائے، انصاف کا تقاضا نہ کیا جائے، اس وقت تک قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا. اور انہوں نے از خود اس مسئلے کی نوٹس لی اور خود ہی مسجد میں آ کر فیصلہ سنا دیا. یہ ان کی 6ٹھی غلطی ہے. قاضی ابن ابی لیلہ نے اپنے اس فیصلے میں 6 غلطیاں کی. اب آج کے چھوٹے چھوٹے مفتیوں کی غلطی بیان کر دیجئے تو وہ جان کے دشمن بن جاتے ہیں. وہ تو قاضی ابن ابی لیلہ تھے، کوفے کے قاضی تھے. حضرت علی نے ان کو قاضی مقرر کیا تھا. وہ صرف کمشنری کے قاضی نہیں تھے اور ایسا بھی نہیں تھا کہ کس نے ان کو قاضی مقرر کیا یہ معلوم نہ ہو. حضرت علی جو باب العلم ہیں، مولائے کائنات ہیں، داماد پیغمبر ہیں، شیر خدا ہیں، جن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا اللہم اہد قلبہ، اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما. تو اللہ نے اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا.
انہوں نے قاضی بنایا، وہ بہت برہم ہوئے۔ ابو حنیفہ ہمیشہ میرے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں۔ کوفے کے گورنر کے پاس گئے، کہا کہ ابو حنیفہ ہمیشہ میرے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، اس سے شاہی وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس لیے پابندی لگا دی جائے کہ ابو حنیفہ فتویٰ نہ دیں۔ کوفے کے قاضی اور امیر نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ اب ابو حنیفہ کسی کو مسئلہ نہیں بتائیں گے، فتویٰ نہیں بتائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے دل ہی میں سوچا کہ کوفے میں میرے علاوہ 10 مفتی ہیں، مجتہد ہیں، دین کا کام رکے گا نہیں، فتوے کا کام ہوتا رہے گا۔ اب ایسی صورت میں فتویٰ دینا مجھ پر فرض عین نہیں، فرض کفایہ، اس لیے میں امیر کی اطاعت کروں گا اور فتویٰ نہیں دوں گا۔ اسی دور میں آپ کی بیٹی نے گھر کی چہار دیواری میں امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ ابو جان آج میں روزے سے تھی، میرے دانت سے خون نکل رہا تھا، بار بار میں نے تھوکا، کچھ دیر کے بعد تھوک صاف ہو گیا، خون کی آمیزش ختم ہو گئی، تو اب اگر میں تھوک نگل لوں تو کیا میرا روزہ رہے گا یا جاتا رہے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال کرنے والا کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، بلکہ آپ کی بیٹی ہے اور گھر کی چہار دیواری میں سوال ہو رہا ہے۔ اگر آپ جواب دیتے تو امیر کو خبر نہیں ہوتی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ دیکھو، وہ ارشاد فرماتے ہیں جانے پدر مجھ پر پابندی عائد ہے اور امیر کا حکم ہے کہ میں کسی کو مسئلہ نہیں بتا سکتا، اس لیے گھر کی چہار دیواری میں بھی میں امیر کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، تم اپنے بھائی حماد سے مسئلہ پوچھ لو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی واقعے کی بنیاد پر ابن خلقان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اطاعت امیر اور دیانت و تقویٰ کی جو مثال پیش کی ہے دور دور تک اس کی کوئی نظیر نظر نہیں آتی۔ تو اس دور میں بھی یہ تھا کہ اگر کسی کے فتوے پر تبصرہ کر دیا جائے، تنقید کر دیا جائے تو وہ آدمی جان کا دشمن بن جاتا تھا، اس کے سارے احسانات کو ختم کر دیتا تھا۔ اور اس دور میں بھی کہ اگر حضور محدث کبیر اپنے بعض شاگردوں کے فتووں اور فیصلوں پر تنقید کر دیں اور تنقید کرنے کا مقصد صرف اور صرف اس کی اصلاح ہے، اظہار حق ہے، تو وہ بھی جان کا دشمن ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسی مرتبہ عید کے چاند کے مسئلے میں کتنا ہنگامہ برپا ہوا، طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا۔ حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں 4 متدین علماء نے حاضر ہو کر شہادت پیش کی اور سب نے بیک زبان شہادت پیش کی کہ ہم نے کلیت البراۃ الامجدیہ کی 3ری منزل کی چھت سے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے۔ حضور محدث کبیر نے تلاش اور تحقیق اور تفتیش اور علماء کے مشورے کے بعد فیصلہ صادر فرمایا کہ کل عید ہے۔ ہنگامہ کھڑا ہو گیا، کچھ منافقین نے پرچار کرنا شروع کر دیا کہ گھوسی کا مسئلہ تو بالکل صاف تھا، پھر 4 ہی آدمیوں نے کیوں دیکھا، جبکہ گھوسی میں 2 دن سے بارش ہو رہی تھی، 28 تاریخ کو بھی بارش ہوئی اور 29 رمضان کو بھی 2 مرتبہ بارش ہوئی۔ اور بارش کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا تعلق معقولات سے ہو، کسی نے سمجھا اور کسی نے نہیں سمجھا، تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 28 تاریخ کو بھی بارش ہوئی اور 29 تاریخ کو بھی بارش ہوئی۔ گھوسی کا مسئلہ ابر آلود تھا، گھوسی کا مسئلہ صاف نہیں تھا، اور جب مسئلہ ابر آلود ہو تو عیدین کی چاند کے لیے 2 آدمیوں کی شہادت کافی ہے، لیکن حضور محدث کبیر نے از راہ احتیاط 4 آدمیوں سے شہادت لی اور اس کے بعد فیصلہ صادر فرمایا کہ کل عید ہے۔ مگر جن کو حضور محدث کبیر کی ذات سے الرجک ہے، حضور محدث کبیر ان کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، اظہار حق اور اصلاح حال کے لیے ان کو تنبیہ فرماتے ہیں، انہوں نے نہیں چاہا کہ حضور محدث کبیر کے فیصلے پر عید ہو سکے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ فیصلہ قبول کروں تو میری ناک کٹ جائے گی اور قبول نہ کروں تو دنیا گالی دے گی، تو بیچ کا راستہ نکالا کہ گھوسی کا مسئلہ صاف تھا، اور جب مسئلہ صاف ہو تو جمع عظیم اور جماعت کثیرہ کی شہادت درکار ہے، اور گھوسی میں صرف 4 لوگوں نے شہادت پیش کی ہے، اس لیے میں محدث کبیر کے فیصلے کو تسلیم نہیں کروں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں جن فقہا نے اور جن علماء نے مسئلہ صاف ہونے کی شرط پر جمع عظیم اور جماعت کبیرہ اور کثیرہ کی شرط رکھی ہے، انہی علماء نے یہ بھی لکھا ہے
مگر یہ کہ وہ بلندی پر چاند دیکھنا بیان کرے تو قاضی قبول کر لے گا، اور بلندی کی یہ تعریف نہیں ہے کہ پہاڑی ہی سے دیکھے تو قبول کیا جائے گا۔ چھت کی بلندی بھی بلندی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھت کی بلندی سے دیکھا تو یہ کوئی خاص بات نہیں، بہت سارے لوگ چھتوں سے دیکھتے ہیں، تو پہاڑوں پر بھی تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور پہاڑوں سے چاند دیکھتے ہیں، پھر فقہائے کرام نے کیوں اس کو بلندی میں داخل کیا؟ 2-4 سال کے بعد آپ کہیں گے کہ آئیفل ٹاور جو پیرس کے اندر ہے 5000 فٹ اوپر ہے، اس کے اوپر سے دیکھا تب بلندی مانی جائے گی، اس کے نیچے سے دیکھے گا تو بلندی نہیں مانی جائے گی۔ فقہائے کرام نے صاف لکھا ہے کہ اگر بلندی سے دیکھنا بیان کرتا ہے تو مطلع صاف ہونے کے باوجود 2 آدمیوں کی شہادت قبول کر لی جائے گی اور قاضی کا فیصلہ نافذ العمل ہوگا۔ اور یہاں دیکھنے والوں نے کلیت البنات الامجدیہ کی 3ری منزل کی چھت سے دیکھنا بیان کیا، اور وہ سب کے سب ثقہ تھے، متدین تھے، پابند صوم و صلاۃ تھے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ قاضی ان کی شہادت کو رد کرے اور ان کی شہادت کو قبول نہ کرے؟ اچھا چلیے، گھوسی کا مطلب صاف ہی تھا، مگر آپ کا دل و دماغ تو صاف نہیں تھا۔ اگر آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جمع عظیم چاہیے، جماعت کثیرہ کی شہادت چاہیے، تو رات بھر ٹیلی فون پر مصروف رہنے کی کیا ضرورت کہ محدث کبیر کے فیصلے پر عمل نہ کرنا، تم لوگ عید نہ کرنا، تم لوگ عید نہ کرنا۔ ہم لوگوں نے تو کسی سے نہیں کہا کہ تم لوگ عید کرو، بلکہ فیصلے میں اعلان میں صاف لکھ دیا کہ یہ اعلان شہر گھوسی اور مضافات گھوسی کے لیے۔ سینکڑوں لوگوں نے فون کیا کہ کیا ہم اپنے یہاں اعلان کر دیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ اعلان صرف گھوسی اور مضافات کے لیے ہے، جب تک شہادت شرعی نہ ملے اس وقت تک یہ اعلان آپ کے حق میں حجت نہیں ہے۔ شہادت حاصل کرنے کے بعد اعلان کریں یا کل آپ روزہ رکھیں، مگر ان کے دل میں ایسی عداوت و دشمنی، ایسا بغض بھرا ہوا ہے کہ بظاہر متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں، لیکن پوری رات ہندوستان کے مختلف حصوں میں اکثر بلاد ہند میں فون کر کے لوگوں کو منع کرتے رہے کہ گھوسی کی شہادت صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ کل روزہ رکھیں اور عید کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کس مفتی کی ذمہ داری ہے کہ پورے ہندوستان میں فون کر کے لوگوں کو منع کرے؟ اور آپ کہاں کے قاضی ہیں؟ کمشنری کے قاضی ہیں کہ پورے ہندوستان کے قاضی ہیں کہ قاضی الشرق والغرب ہیں امام ابو یوسف کی طرح؟ آپ اپنا فیصلہ پورے ہندوستان میں پھیلا رہے ہیں، آخر اس فیصلے کی کوئی حد ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے بے شمار مواقع پر متعدد ٹیلی فون کے ذریعے حاصل ہونے والی خبر پر آپ نے عید کا اعلان کیا، مگر ایک مرتبہ بھی آپ نے اپنے فیصلے میں نہیں لکھا کہ وہاں کا مطلب صاف تھا کہ نہیں تھا۔ جمع عظیم نے شہادت دی یا کچھ کم لوگوں نے شہادت دی، اور بودِ نیرین کا کیا حال تھا، درجہ اور دقیقہ کس حال میں تھا، لیکن محدث کبیر نے اعلان فرما دیا تو اب بودِ نیرین کا مسئلہ آ گیا، درجہ اور دقیقہ کا مسئلہ آ گیا، مطلع کی صفائی کا آ گیا۔ گھوسی کا مطلع صاف ہو کہ نہ ہو، مگر آپ کا مطلب فقہ بھی صاف نہیں ہے، آپ کا دل بھی صاف نہیں ہے، اور آپ کا دل و دماغ بھی صاف نہیں ہے۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں کے چکمے میں نہ آئیں۔ خبر استفاضہ میں سارے محدثین، سارے فقہا نے یہ قید لگائی ہے کہ ثبوت والے شہر سے جب تک متعدد جماعتیں آ کر بیک زبان خبر نہ دیں اس وقت تک وہ خبر استفاضہ نہیں ہے۔ یہاں گروہ در گروہ آنا شرط ہے، یہاں جمع عظیم کی شرط کیوں نظر انداز کر دی آپ نے؟ جماعت کثیرہ کی شرط کیوں نظر انداز کر دی؟ متعدد ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر گروہ در گروہ کے درجے میں نہیں ہے۔ کیا اس مقام پر آپ کو فتویٰ رضویہ کی عبارت نظر نہیں آئی، بہار شریعت کی عبارت نظر نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں آپ کو اپنی کمزوری چھپانی ہوتی ہے وہاں فتویٰ رضویہ اور بہار شریعت کا حوالہ دیتے ہیں، اور جہاں اپنی بات منوانی ہوتی ہے وہاں فتویٰ رضویہ اور بہار شریعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 1,00,000 ٹیلی فون بھی آ جائے تو وہ بھی خبر مستفیض نہیں ہے۔ فردن ہر ٹیلی فون، ہر ٹیلی فون فرد کے درجے میں ہے، وہ جماعت کے درجے میں نہیں ہے۔ 1,000 ٹیلی فون بھی آئے تو وہ علی سبیل التعاقب آ رہا ہے، اس لیے وہاں جماعت کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں جماعت کی شرط رکھی گئی تھی وہاں آپ نے نظر انداز کر دی، اور جہاں شہادت قبول کرنی چاہیے تھی
محض محدث کبیر کی دشمنی اور عناد میں آپ نے اس شہادت کو رد کر دیا. یہ ایک فقیر کی شان نہیں، یہ ایک دنیا دار کی چال ہو سکتی ہے. اس لیے آپ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں کے چکمے سے بھی ہوشیار رہیں. وہ جب فتح رضویہ کا نام لیتے ہیں تو طبیعت ڈرتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ چکمہ ہے. جب بار شریعت کا نام لیتے ہیں طبیعت ڈرتی رہتی ہے. اور گھوسی میں بھی ایسے منافقین کی کمی نہیں ہے جو گھوسی میں عید بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسری جگہوں پر پرچار کر رہے ہیں کہ گھوسی میں مطلع صاف تھا. جب مطلع صاف تھا اور اس کے لیے جمع عظیم چاہیے اور محدث کبیر کا فیصلہ صحیح نہیں ہے تو تم نے عید کیوں پڑھی؟ یا تو تمہارا عید پڑھنا غلط ہے اور یا تو تم نے جو بیان دیا باہر وہ غلط ہے. اس لیے آپ حضور محدث کبیر دامت فیضہم کے فیصلے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور یہ سمجھیں کہ اس دور میں فکر رضا کے سب سے بڑے محافظ اور سب سے بڑے ترجمان کا نام حضور محدث کبیر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جو علم کی سوغات تقسیم ہوئی اس میں سب سے زیادہ حصہ حضرت صدر الشریعہ نے حاصل کیا. اور حضرت صدر الشریعہ کے خاندان سے صدر الشریعہ کے ذریعے جو علم کی سوغات پورے ہندوستان میں تقسیم ہوئی، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ نے حصہ حاصل کیا. لیکن خانوادہ صدر الشریعہ میں جس شخصیت نے صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے علم و فضل سے سب سے زیادہ حصہ حاصل کیا، اس شخصیت کا نام حضور محدث کبیر. اس لیے اعلیٰ حضرت کا علم صدر الشریعہ تک پہنچا اور صدر الشریعہ کا علم حضور محدث کبیر تک پہنچا. اور جو لوگ آج اپنے اساتذہ کو نیچا دکھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، وہ یاد رکھے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس مسئلے میں بھی ہمارے لیے مشعل رائے ہدایت چھوڑا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ. امام اعظم کے بیٹے کا نام بھی حماد ہے اور امام اعظم کے استاذ کا نام بھی حماد ہے، حماد ابن سلیمان. امام اعظم ابو حنیفہ نے 10-12 سال تک ان کی خدمت میں رہ کر علم فقہ کی تحصیل کی. جب امام اعظم ابو حنیفہ علم فقہ علم حدیث میں بہت ماہر ہو گئے اور حضرت حماد کے شاگردوں میں سب سے اونچا مقام ہو گیا اور آپ خود حدیثوں کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور استخراج فرمانے لگے، تو آپ کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ اب میں اپنی درسگاہ الگ کر لوں تاکہ ہمارا ایک الگ حلقہ بنے، ہمارے شاگردوں کی الگ جماعت ہو. کوفے کی جامع مسجد میں درسگاہ لگتی، حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں سب لوگ شامل ہوتے. امام اعظم ابو حنیفہ نے سوچا کہ میں اپنی درسگاہ الگ کر لوں تاکہ اور مضبوطی کے ساتھ میں علم دین کی اشاعت کروں، اس کو پھیلاؤں. لیکن جب کوفے کی جامع مسجد میں جاتے اور استاذ کے چہرے پر نظر پڑتی تو آپ ہمت نہ جٹا پاتے کہ اپنے اس استاذ سے ہم الگ ہو جائیں جس نے مجھ کو پیار اور محبت کے ساتھ پڑھایا ہے، لکھایا ہے. پھر اسی حلقہ درس میں بیٹھ جاتے. کئی بار آپ نے یہی سوچا کہ اب میں اپنا حلقہ درس الگ کر لوں اور اپنے شاگردوں کو الگ سے پڑھاؤں. مگر کوفے کی جامع مسجد میں جب پہنچتے اور جیسے ہی استاذ پر نظر پڑتی، ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کی تعلیم و تربیت، ان کا اخلاق و کردار نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور الگ نہ ہو پاتا. کئی سال ایسے ہی گزر گئے، حلقے درس میں شامل ہوتے رہے. حضرت حماد کے پاس بصرہ سے خط آیا کہ بصرہ میں فلاں آپ کا قریبی تھا، وہ انتقال کر گیا اور اس کے وارثین میں سوائے آپ کے کوئی اور نہیں ہے، اس لیے آپ بصرہ تشریف لائیں اور اس کی زمین و جائیداد کا انتظام کر کے آپ تشریف لے جائیں. حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دور کے فقہا کے سرتاج تھے، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا اور فرمایا، اے ابو حنیفہ، میں کچھ مہینوں کے لیے بصرہ جا رہا ہوں اور اپنی مسند پر تم کو بیٹھا کر جا رہا ہوں. جس طرح میں کتاب و سنت کی روشنی میں، اصول و قواعد کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور استخراج کر رہا تھا، اسی طرح اب تم مسائل کا استنباط اور استخراج کرو. اور جس طرح میں کتاب و سنت کا درس دے رہا تھا، اب میری مسند پر بیٹھ کر تم کتاب و سنت کا درس دو. میری تمام ذمہ داریاں آج کے بعد تم ادا کرو گے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں.
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاذ کی مسند پر بیٹھ گئے. حضرت حماد بصرہ چلے گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاذ کی مسند پر بیٹھ کر مسائل کا استنباط اور استخراج کرنے لگے. اس دوران ہزاروں ہزار مسائل آئے اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنیاد پر ان تمام مسائل کو حل فرما دیا. لیکن 50 مسائل ایسے آئے کہ جن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کو احساس ہوا کہ اس سلسلے میں صراحتاً نہ تو قرآن میں کوئی حکم موجود ہے اور نہ ہی صراحتاً حدیث رسول میں کوئی حکم موجود ہے اور نہ ہی اقوال صحابہ میں کوئی حکم موجود ہے اور نہ ہی میرے استاد نے ان مسائل کے بارے میں کچھ فرمایا ہے. لیکن میں ان مسائل کا جواب تلاش کروں گا. اپنی کوشش اور محنت سے اس مسئلے سے متعلق امثال اور نظائر کو سامنے رکھ کر کے آپ نے اجتہاد فرمایا اور اس کا جواب سائلین کو عطا فرمایا. لیکن دل میں شبہ ہوا کہ کہیں غلط نہ ہو، اس لیے آپ نے سوچا کہ اس کو رجسٹر پر نقل کر لوں، سوال کو بھی لکھ لوں اور جواب کو بھی لکھ لوں. جب میرے استاد آئیں گے تو میں ان کو دکھاؤں گا تاکہ اطمینان ہو جائے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، اور اگر غلط ہو تو میرے استاد اس کی اصلاح فرما دیں. 50 ایسے مسائل پیش آئے جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ معلوم ہوا کہ اب تک میرے استاد نے ان مسائل پر کوئی مذاکرہ نہیں فرمایا ہے اور نہ ہی کوئی حکم جاری فرمایا ہے. آپ نے رجسٹر میں سوال بھی لکھا اور اس کا جواب بھی لکھا. جب استاد کئی مہینے کے بعد آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ ان کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا حضور بے شمار مسائل آئے اور میں نے آپ کی دعا سے کتاب و سنت کی روشنی میں حل کر دیا، لیکن 50 جدید قسم کے مسائل آئے. میں نے ان کو اپنے اجتہاد سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے اس کا سوال بھی لکھ لیا ہے، جواب بھی لکھ لیا ہے، لیکن پورے طور پر مجھ کو اطمینان اور وثوق نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر نظر ڈال دیں اور اس کی اصلاح فرما دیں. آپ کے استاد نے جب رجسٹر کا مطالعہ فرمایا تو 30 جواب کے بارے میں فرمایا کہ اے ابو حنیفہ یہ 30 جواب بالکل صحیح ہیں، اگر مجھ سے بھی سوال ہوتا تو میں بھی وہی جواب دیتا جو تم نے لکھا. اور 20 کے بارے میں فرمایا کہ اے ابو حنیفہ اگر یہ سوال مجھ سے ہوتا تو میں اس کا جواب ایسے نہیں ایسے دیتا، اور اس کی دلیل بھی آپ نے ارشاد فرما دی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے جب آپ کے استاد نے وہ سارے دلائل پیش فرمائے، امام اعظم ابو حنیفہ کے دلوں کے بند دروازے کھل گئے اور آپ نے فرمایا کہ شاگرد چاہے جتنا بڑا ہو جائے لیکن زندگی کے آخری لمحے تک استاد کے علم کا محتاج رہتا ہے. کبھی بھی شاگرد اپنے استاد کے علم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا. وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو فرما رہے کہ شاگرد چاہے جتنا بڑا ہو جائے اپنے استاد کے علم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا. مگر آج کے دور میں اتنے نالائق شاگرد پیدا ہو جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھ کو علامہ سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. شریعت نے جس کا مکلف بنایا ہے میں وہ کام کر رہا ہوں، اس بات کا مکلف مجھ کو نہیں بنایا گیا ہے کہ میں جا کر علامہ سے بات کروں. میں کہتا ہوں کہ یہ محرومی کی دلیل ہے. استاد چاہے جتنا بڑا ہو جائے لیکن ہر حال وہ شاگرد چاہے جتنا بڑا ہو جائے ہر حال میں وہ اپنے استاد کی علم کا محتاج تھا، محتاج ہے، اور جب تک زندہ ہے وہ محتاج رہے گا. شاگرد اپنے استاد کی علم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ بھی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، آپ اپنے اندر ادب پیدا کریں، اساتذہ کا احترام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ کے چچزاد بھائی ہیں، حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مقرر فرمایا کہ علم فرائض کی تحصیل کریں. عبداللہ ابن عباس جن کے علم و فضل کا یہ عالم کہ فرماتے ہیں لو بالی قال بین لوجدته فی القرآن، میری اونٹنی کی رسی گم ہو جائے تو میں کتاب اللہ میں تلاش کروں گا کہ میری رسی کہاں. وہ جاتے حضرت زید بن ثابت انصاری کے گھر اور اتفاق سے اگر دروازہ بند ہوتا تو دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے، دروازے کے باہر سے دستک نہیں دیتے تھے، استاذ کو آواز نہیں لگاتے تھے، بلکہ چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جاتے. ہوائیں اڑتی، گرد و غبار آتا، آپ کے چہرے پر
پڑھتا، اور دیر کے بعد جب زید ابن ثابت انصاری کسی ضرورت سے اپنا دروازہ کھولتے اور دیکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس میری چوکھٹ پر سر رکھ کر سو رہے ہیں تو ان کو اٹھاتے اور فرماتے یا ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ نے مجھے آواز کیوں نہیں لگائی، دروازے پر دستک کیوں نہیں دی، میں فوراً آتا اور آپ کو پڑھاتا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جن سے علم سیکھتے ہو ان کا احترام کرو، اور استاذ کو دروازے کے باہر سے پکارنا اور ان کے دروازے کو کھٹکھٹانا یہ احترام کے خلاف میں نے سمجھا، اس لیے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کی چوکھٹ پر سر رکھ کر سو گیا۔ وہ عبداللہ ابن عباس تھے، اور آج شاگردوں کا کیا عالم ہے، محدث کبیر کے ذریعے علم ملا، محدث کبیر کے ذریعے تقرری ہوئی، محدث کبیر کے ذریعے منصب ملا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو محدث کبیر سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور وہی عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ اپنے استاذ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے آگے چڑھ رہے، زید ابن ثابت انصاری گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ زید ابن ثابت انصاری نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس میرے گھوڑے کی رسی پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، نیچے اترے، کہا یا ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا کے شہزادے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میرے گھوڑے کی رسی کھینچ رہے ہیں؟ اگر اللہ نے قیامت میں مجھ سے سوال کر لیا کہ میرے نبی کے گھرانے کے نوجوان کیا اسی لیے تھے کہ تمہارے گھوڑے کی رسی کھینچیں، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ رسول پاک نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، اپنے استاد کے گھوڑے کی رسی کو پکڑ کر آگے آگے چلنا استاد کی خدمت بھی ہے اور استاد کا احترام بھی ہے۔ زید بن ثابت انصاری نے فرمایا کہ اگر آپ کو رسول پاک نے یہ تعلیم دی ہے تو ہم صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ رسول پاک کے گھرانے کے نوجوانوں کا اس طرح احترام کرتے ہیں۔ فوراً ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ذرا آپ اندازہ لگاؤ، عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت جو ترجمان القرآن ہے، راز المفسرین ہے، صحابہ میں علم فقہ کے اعتبار سے نمایاں ہے، بے مثال ہیں، ان کے ادب کا یہ عالم کہ وہ اپنے استاذ کے دروازے کو باہر سے کھٹکھٹانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ الحمدللہ جو اساتذہ اپنے طلبہ پر شفقت فرماتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ باپ سے بھی زیادہ رتبہ اور مقام رکھتے ہیں، کیونکہ باپ تو صرف جسم کی تربیت کرتا ہے اور استاد جسم اور روح دونوں کی تربیت کرتا ہے۔ اس لیے اگرچہ وہ تنخواہ لے کر پڑھائے مگر تنخواہ لینے کی وجہ سے اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی صراحت ہے کہ اگرچہ وہ تنخواہ لے کر پڑھاتا ہے مگر پھر بھی استاد کا احترام تم پر لازم۔ باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے، لیکن میں انہی باتوں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں۔ اور جماعت اہل سنت کے بہت مستند خطیب جمدہ شاہی سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، جب یہ تقریر فرماتے ہیں تو عوام علماء بھی مسرور ہوتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے دست و بازو، حضور محدث کبیر کے معتمد خاص، مسلک اعلیٰ حضرت کے داعی و ترجمان حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب کل ہی سے موڈ بنا کر بیٹھے ہیں کہ بہت زوردار تقریر کرنا ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس انداز کی تقریر ان کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں وہ آپ کی نگاہوں کی زینت بنیں گے اور آپ کے درمیان آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔